اگر میں تخصیص کے ساتھ بتاؤں کہ عورتوں میں سے کیسی کیسی خوش نصیب عورتیں ہوئی ہیں اور اللہ نے عورتوں کو کتنا اونچا اونچا مقام عطا کیا ہے، تو آپ کبھی چشم تصور میں لائیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا کی خلوتوں میں پہلی وحی اتری تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے اترنے کے بعد سب سے پہلے جس ہستی کے ساتھ اس وحی کا ذکر کیا، یاد رکھیں وہ کوئی مرد نہیں تھا بلکہ ایک عورت تھی، اور وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اسلام لانے کے اعتبار سے آپ اکثر سنتے ہیں کہ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، کبھی سنتے ہیں مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، کبھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ پھر جب ان میں فرق کیا جاتا ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے، مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لائے، اور ام المومنین خواتین میں سے سب سے پہلے ایمان لائے۔ مگر اوورآل اگر سب انسانوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو سب سے پہلے جس ہستی کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کا شرف ملا، اور وہ ہستی جو سب سے پہلے انسان اسلام سے ایمان سے مشرف ہوئی، یاد رکھیں وہ کوئی مرد نہیں تھا، وہ عورت تھی، اور وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش بخت خاتون ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا ایک عورت کو آدھا دین قرار دیا ہے۔ دین کی روایات تعلیمات جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سماعت کی، آدھا دین ان کے ذریعے امت تک پہنچا۔ 8000 کے لگ بھگ صحابہ کرام ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، جنہوں نے ان سے روایت کیا ہے۔ تاریخ کو پڑھیں تو 1500 کے لگ بھگ محدث عورتیں ہوئی ہیں جنہوں نے آگے احادیث روایت کی۔ وقت کے بڑے بڑے امام بھی ان کے شاگرد رہے ہیں اور ان سے روایت کرتے رہے۔ آپ کبھی قرآن ہی کا مطالعہ کریں، آپ اندازہ کریں اگر عورت کے مقام کو مرتبے کو سمجھنا ہو تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایک پوری کی پوری سورت کو اپنی ایک نیک بندی حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر دیا۔ مردوں میں سے کوئی مرد نہیں ملے گا جس کے نام پر سورت ہے، سورتیں ملیں گی مگر وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نام پر ہے۔ سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ نوح ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام ہے۔ انبیاء کے بعد عام انسانوں میں سے کسی مرد کے نام پر کوئی سورت نہیں ہے مگر عورت کے نام پر سورت ہے۔ اور آپ کبھی غور کریں، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ مقام و مرتبہ دینے پہ آ جائے تو عورتوں کو بھی کتنے اونچے اونچے مقام عطا کر دیتا۔ قرآن اس بات پر شاہد ہے، عادل ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور شان پیغمبر ہی کی زیادہ ہوتی ہے۔ امتی کو تو جو کچھ ملتا ہے وہ ملتا بھی پیغمبر کے قدموں کے وسیلے سے ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام انہی کی زیر تربیت اپنی منزلیں طے کر رہی تھی، اور زکریا علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو پچھلی عمر تک اللہ نے بیٹے کی نعمت نہیں دی تھی۔ معلوم نہیں زندگی میں کہاں کہاں انہوں نے دعائیں کی ہوں گی، مگر وہ دعائیں پینڈنگ ہوتی رہیں، مؤخر ہوتی رہیں۔ اور ایک دن زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم علیہ السلام کے بند حجرے میں داخل ہوئے، وہ حجرہ جس کے باہر تالا لگا ہوتا تھا، کسی کے آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، جب تالا کھول کر حجرے کے اندر گئے تو دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے۔ پوچھا مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ عرض کرنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ کی بارگاہ سے آئے۔ بس اتنا سننا تھا، جانتے تو پہلے بھی ہوں گے، مزید اعتقاد پکا ہو گیا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے، اللہ کی بڑی مقبول بندی ہے۔
اور قرآن آگے کہتا ہے ہنالک دعا زکریا رب. ہنالک کا مطلب ہے کہ وہیں انہی قدموں پر کھڑے ہو کر, اسی حجرے میں کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے پھر بیٹے کی دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے. اب بیٹا ہی مانگنا تھا, دعا ہی کرنی تھی, تو جلدی کیا تھی, گھر جا کے دعا مانگ لیتے, کوئی 2 نفل بھی پڑھ لیتے, زیادہ اچھا بن ہو جاتا. مگر قرآن کہتا ہے ہنالک, جب سنا نا مریم سے کہ یہ سب پھل اللہ کی بارگاہ سے آئے ہیں, وہیں کھڑے کھڑے اسی حجرے میں کھڑے ہو کر پھر دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دی. وہاں کھڑے ہو کر دعا اس لیے کی کہ زکریا علیہ السلام نے اپنی دعا کی قبولیت کے لیے اس جگہ کو جہاں اللہ کی نیک بندی کے قدم لگ گئے تھے, اس جگہ کو بھی اپنی دعا کی قبولیت کے لیے وسیلہ بنا لیا. اور عرض کی کہ مولا کیا ہوا اگر میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میری بیوی اس قابل نہیں رہی, اگر مریم کو بند حجرے میں بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو تیری اسی نیک بندی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے بھی بڑھاپے کی عمر میں بیٹے کی نعمت عطا کر. اور قرآن آگے پھر اس بات کو محفوظ کر رہا ہے اپنے اندر. قرآن اگلی آیت میں ساتھ ہی کہتا ہے فنادتہ الملائکہ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. ابھی زکریا علیہ السلام اس حجرے میں کھڑے ہو کر دعا مانگ ہی رہے تھے, ابھی ہاتھ پلٹ کر واپس نہیں آئے تھے. بس اس نیک بندی کے وسیلے سے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ باری تعالیٰ نے ملائکہ کی پوری جماعت کو بھیجا, فرشتوں جاؤ اور جا کر میرے زکریا کو خوشخبری سنا دو, زکریا جا تیری دعا قبول ہو گئی, اللہ بیٹا دے گا, اس کا نام بھی یحییٰ رکھنا. ایک خاتون کے وسیلے سے اللہ کا پیغمبر دعا کر رہا. عورتوں کو ایسا مقام بھی قرآن نے دیا ہے, اسلام نے دیا. ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, حضرت ام ایمن اور ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ اور اس کے علاوہ بھی بہت سی خواتین ہیں جن کو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری زندگی کے اندر جنت کی بشارتیں عطا کر دی تھی. وہ صرف 10 مبشرہ 10 صحابہ کرام ہی نہیں ہیں, صحابہ کرام کی تعداد بھی بہت زیادہ. تو خواتین کو بھی میرے آقا نے اسی دنیا میں جنت کی بشارتیں دی. ام حسان, فاطمہ نیشا پوری, مریم بصریہ اور حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہن, یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کا شمار اولیاء کبار میں ہوتا ہے. بڑے بڑے اولیاء کرام کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے. ایک معروف بات آپ نے سنی ہوگی, حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ تھے. بس کوئی ایسی بات دل میں بیٹھی کہ اپنی بادشاہت کو لات ماری اور اللہ کی راہ کے مسافر ہو گئے. پھر اپنے دور کے بہت بڑے ولی ہوئے, اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں, اور جانے کا عالم یہ ہے کہ ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. 14 سال کے اندر مسافت طے کی. پھر اللہ کے گھر میں پہنچے, مگر جب اللہ کے گھر میں پہنچے اور نظریں اٹھا کر دیکھا تو اللہ کا گھر نظر ہی نہیں آیا. پریشان ہو گئے, عرض کی مولا کہیں میری بینائی تو نہیں چل گئی, اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور تیرا گھر نظر ہی نہیں آ رہا. جواب ملا کہ ابراہیم تو ہر قدم پر 2 نفل پڑھتا ہوا آ رہا ہے نا, اور پہنچا ہے تو کعبہ تجھے نظر ہی نہیں آیا, مگر میری ایک نیک بندی رابعہ بصری سراپا عجز و انکسار بن کر آ رہی ہے, اور جس کیفیت میں آ رہی ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ آج کعبہ خود ان کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے. ایسی خواتین بھی گزری. تو حاضرین مکرم, کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر مردوں کو اللہ نے مقام عطا کیا ہے تو ایسی عورتوں کو بھی کمی نہیں ہے جن کو اللہ رب العزت نے بڑا اونچا مقام عطا کیا. تو بنیادی بات جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ انسان ہونے میں اللہ نے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا. جو نیک اعمال میں آگے بڑھ جائے گا اللہ اسی کے درجات بلند کرتا چلا جائے گا.